اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. حاضر خدمت ہوں جی چند چیدہ خبروں کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ. اور میرا سوال پاکستان سے، پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، پاکستان کے اس قلم سے جس کی شان و شوکت، جس کی عزت اور وقار کے لیے ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں. سوال میرا ان لوگوں سے جن کے تحفظ کے لیے ہم دن رات دعا کرتے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا تھا، مگر اس پر توجہ نہ دی گئی. پھر کچھ توجہ دی گئی جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد خاموشی کر لی گئی. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ میاں عباد فروخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے تعلق رکھنے والے کارکن تھے، لیڈر تھے. 9 مئی کا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلایا، پاکستان کو ہلایا، پاکستان کے ہر محب وطن شہری کو ہلایا، اس کے اوپر ہر آدمی نے مذمت کی. لیکن اصل انویسٹیگیشن وہ 9 مئی مانگ رہی ہے. کیا یہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے کروائی یا کوئی اور کچھ محرکات تھے؟ اس کی اگر اوپن اور صاف شفاف تحقیقات ہوں تو کچھ معلوم ہوگا. میاں عباد فروخ صاحب جن کو 10 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، یا شاید 9 مئی کی رات کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پولیس نے جو ان کے گھر کے اندر یا جو بھی لوگ وہاں پر گئے، انہوں نے جو وہاں پر توڑ پھوڑ یا عورتوں سے جو کیا، اس کے اندر ان کا بیٹا جو یہ اس نے اپنا ایک قسم کا سمجھ لیں کہ مینٹلی طور پر اس کو اتنا شوق ہوا، یا اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیوں کوئی خبر سچی تو باہر نہیں آ رہی. لیکن افسوس کے ساتھ وہ کوما کے اندر چلا گیا. پھر اس کے اندر اس کا کیا برین ہیمرج ہو گیا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن قومے کے اندر وہ جس طرح کی جس کو ٹراما بولتے ہیں، اس کے اندر اس کی صورتحال تھی. اور اس کے بعد پھر گاہے بگاہے وہ اپنے والد صاحب کو پکارتا رہا، ڈرتا رہا. آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں دیکھتے رہے، لیکن کسی کو خیال نہ آیا. پھر جب سوشل میڈیا نے زیادہ شور کرنا شروع کیا، پھر ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ اس کے والد صاحب کو ایک رات لایا گیا جی، لا کر اسے بیٹے سے ہاسپٹل میں، جب وہ بے ہوش تھا، سینس لیس تھا، اس سے ملاقات کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر ان کو واپس لے جایا گیا. پھر وہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر گیا. جو ذرائع کے مطابق اس کے رشتہ دار یا ان کے جو انکل یا کزن جو بھی ہے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو بات شیئر کی ہے کہ ہاسپٹل والوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا. وینٹیلیٹر کی اس کو ضرورت تھی، پھر انہوں نے وینٹیلیٹر کا انتظام خود ہی کیا، لیکن وہ بچہ صحت یاب نہ ہو سکا. آخر آج وہ اس پاکستان کے عدل کے نظام سے، اس پاکستان کے طاقت کے نظام سے، اس پاکستانی معاشرے سے، اس پاکستان کی حکومت سے، اس پاکستان کی وہ حکومت جو چلی گئی، جس کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا، اس حکومت سے سوال کرتا ہوا، سب کی ایف آئی آر اکٹھی کرتے ہوئے، جیسے ارشد شریف گیا ایسے ایف آئی آر یہ لے کر یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ ہو گیا. اب اس کے والد صاحب میاں عباد فروخ صاحب کو جی 3 دن کی بیل کے اوپر ریلیف دیا گیا. ریلیف دے گئی، یہ بھی بڑی بات ہے جی، ریلیف دے دیا گیا. شہریار افریدی اس کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا. اس طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا. چلو کو خدا ترسی سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ریلیف دیا گیا، اور ریلیف دینے کے بعد اب وہ 3 دن کے لیے آئے. لیکن جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیمرے سے تصویر بنانے کی اجازت نہیں، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے. جو کوئی یہ حرکت کرتا ہے یا کسی گھر کے فرد سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا موبائل جو ہے چھین لیا جاتا ہے. یہ ذرائع کے مطابق خبر ہے جی. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اب ان کا جنازہ ہو گیا بچے کا، والد سوگوار، فیملی سوگوار، اس کے بھائی چھوٹے ہیں وہ بھی سوگوار. اب وہ سوال کس سے پوچھیں گے؟ یہ میرا پوری قوم سے سوال ہے. پوری قوم نے آواز اٹھائی، لیکن آواز ان ایوانوں تک نہ گئی
ان حلقوں تک نہ گئی جہاں تک جانی چاہیے تھی. وہ انصاف کا دروازہ بچہ بار بار کھٹکھٹاتا رہا. اب اس کے والد صاحب نے جرم کیا نہیں کیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جی، جس کے اوپر انٹرسیپٹ نے آج ایک اور سٹوری شائع کر دی ہے. اس نے مزید کچھ انکشافات کیے ہیں. بس اس سے زیادہ اس معاملے پر میں اور ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب کو جی آج 44 روز ہو گئے جی جیل کے اندر، اور عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس وہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد ایک نئی کہانی سائفر کی شروع کی سائفر کی کہانی کے متعلق مختلف اوقات کے اندر معزز عدلیہ سے رابطہ کیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 2 ہیئرنگ کر چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. آج بھی 2 کیسز سے معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کیس کو سن لیں، مگر انہوں نے اس کے اندر جو ان کے طریقہ کار ہے جی، جس طریقے سے وہ کیس سنتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی، اسی پیرائے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے 26 ستمبر تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت والا کیس جو ہے اس کو پینڈنگ کر دیا ہے. اب 26 ستمبر والے دن کیا اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے جی. جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اور معزز عدلیہ کے متعلق کوئی کوشچن نہیں کیا جاتا. یہاں دوسری جو سب سے بڑی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بچوں کے متعلق جو معزز عدلیہ نے حکم جاری کیا تھا اس پر جیل حکام نے کسی قسم کا کوئی پیش رفت نہیں کی، اور افسوس کی بات ہے جی کہ معزز عدلیہ کا حکم جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا. میں لفظ کچھ اور کہنے لگا تھا، لیکن پھر بھی احترام اداروں کا ضروری ہے. تو اس کے اوپر معزز عدلیہ نے جو حکم دیا تھا کہ آپ ان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائیں، تو جو جوئل حکام ہے انہوں نے یہ معزز عدلیہ کے سامنے اپنا جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر ایک تو ہمارے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کو اسکائپ پر یا کسی اور پر ان سے بات کروا دیں. حالانکہ وہ واٹس ایپ پر کال کروا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اور سے بات کروا سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کے وکلاء کو اجازت دے سکتے ہیں، یا ان کی وائف کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو یہ فیسلٹی مہیا کریں. اور جیل حکام جو ہے وہ جس طرح پہلے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی پاس بیٹھ کر وہ اس بات کو چیک کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں سے کیا بات کر رہے ہیں. مگر معزز عدلیہ نے 28 تاریخ تک اس کے اوپر جو اپنے آرڈر ہے اس کے میں توسیع کرتے ہوئے ان کو جناب وضاحتی رپورٹ پیش کرنے کا کہا، اور یا ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اس قانون اور آئین کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کہ یہ فیسلٹی اس آدمی کو نہیں مل سکتی جس پر ابھی کوئی جرم نہیں ہے اور انڈر ٹرائل ہے. جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی، وہ کیس ایک قسم کا دفن ہو گیا. یہ سائفر کیس کے اندر وہ بہانہ بنا رہے جو وہاں کے جو جیل حکام ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو الزامات عمران خان صاحب پر ہیں اس قسم کے آدمی کے لیے ایسی فیسلٹی پیدا نہیں کی جاتی. تاہم بہرحال کے معزز عدلیہ نے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عدلیہ سے استدعا کیا، اور عدلیہ نے اپنے حکم کے اندر جو جیل حکام ہیں ان کو 28 تاریخ تک مہلت دی ہے. اب کیا اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے جی. پرویز الہی کو ایک دفعہ پھر جناب راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا. اب آج معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کہہ رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں عمران اپنا معزز عدلیہ نے جو آئی جی اسلام آباد صاحب ان کے متعلق بڑا حکم جاری کیا. ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے معزز عدلیہ کے سامنے پیش کرنے کی جناب معزز عدلیہ نے حکم جاری کیا. اب اس پر کیا عمل ہوگا، کیا دیکھا جائے گا، کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا سوال ہے. پرویز الہی صاحب نے معزز عدلیہ سے استدعا کی کہ مجھے میری فیملی سے ملنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ میں اپنی فیملی سے مل سکوں. تو اس پر معزز عدلیہ نے کہا کہ جیل بھی آپ کی فیملی ہے، وہاں پر آپ بیٹھیں گپ شپ لگائیں. اب توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے دبنگ قسم کے فیصلے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج جو بشرا بی بی صاحبہ کا وہ کیس تھا آڈیو لیک والا، اس کے اوپر اپنا لطیف کھوسہ صاحب نے کچھ دلائل دیے، کچھ اور وکلاء نے دلائل دیے.
تو اس پر جج بابر ستار صاحب نے جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کو جناب بلایا اور ان سے سوال و جواب کیا. اٹارنی جنرل صاحب جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے معزز جج صاحب جو ان کو مطمئن نہ کر سکے. اس کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب نے حکومت پاکستان کو یعنی وزارت دفاع کو اور دیگر جو ان کی ایجنسیاں ان کو متنبہ کیا کہ میں اس بات سے تسلی بخش جواب مجھے نہیں ملا جس کے اوپر میں آئندہ جو انہوں نے تاریخ دی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے وضاحت کے ساتھ اس کی رپورٹ پیش کی جائے. عمران خان صاحب کا جانشین کون پاکستان تحریک انصاف کو چلائے گا, کون پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور سنبھالے گا, اس کے متعلق جو وکلاء عمران خان صاحب کے ان سے ملاقات کر کے ہیں انہوں نے کچھ اپنی وضاحت کی ہے کہ عمران خان صاحب نے وضاحت کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں جیل کے اندر بالکل فٹ فاٹ ہوں, شیو کی ہوئی ہے, بال کی کٹنگ ہوئی ہے, اپنی ڈائی شائے بال کروائے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے جو وکلاء مل کر آئے ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میرا جان نشین صرف اور صرف عمران خان ہی ہے اور اس کے بعد تمام وہ ورکر وہ لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے میرے جان نشین ہیں جو جان اور دل و جان سے پاکستان تحریک انصاف کے قواعد اور اصول پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی آزادی کی خاطر, پاکستان کی خاطر, پاکستانی عوام کی خاطر وہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. وہ میرے تمام لوگ جو ہیں وہ جان نشین ہیں. لیکن یہاں پر ایک خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ذرائع کے مطابق ابھی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر تھے, جب مشرف صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا تھا تو پھر اس وقت ان کی وائف جو ہیں وہ منظر عام پر آئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کلثوم نواز صاحبہ انہوں نے پھر ایک جنگ لڑی تھی اور پھر وہ جنگ جیت کر عمران خان صاحب کو بیرون ملک لے کر چلی گئی. عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب کو بیرون ملک لے کر چلی گئی تھی. عمران خان صاحب جو بیرون ملک جانا نہیں چاہتے, عمران خان صاحب کی وائف جو ہے وہ ایک سیاسی قسم کی وہ شخصیت نہیں ہے, وہ گھریلو خاتون ہے. یہاں پر ایک خبر جو بریک کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ شاید علیمہ خان صاحب جو آج کل عدالتوں کے اندر اور مختلف جگہ پر فرنٹ پر نظر آ رہی ہیں, پاکستان کی تحریک انصاف کو دفاع کرتے ہوئے, اپنے بھائی کو دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک بڑی تحریک جو ہے وہ جو اس طرح ان کے اوپر ناجائز 200 کے قریب FIR اور جس طرح کا سیاسی قسم کا انتقام لینے کی کوشش کی جا رہی, اس کے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کا پروگرام بنا رہی ہے. اس میں ایک تو 26 ستمبر والے دن عمران خان صاحب کی ایک آڈیو جو وہ منظر عام پر آئے گی. ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے, کنفرم نہیں ہے, 26 ستمبر کو آڈیو یا ویڈیو ان دونوں میں سے ایک آئے گی. جو وہ کسی بھی طریقے سے آئی ہے, کیا پہلے ریکارڈ کی ہوئی ہے یا ابھی ریکارڈ ہوئی ہے, یہ اس کے متعلق حتمی کو رائے قائم کرنا ضروری. کہ عمران خان صاحب نے اپنے جب گرفتاری کا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو بہت ساری جگہ انہوں نے ویڈیو جو ہے الیکشن کے حوالے سے اور اسی طرح مختلف سوال جو صحافی یا لوگ اٹھاتے تھے کہ خان صاحب اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا پھر کیا ہوگا, تو ان مناظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے مختلف میسیجز ویڈیوز پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں. الیکشن کے متعلق انہوں نے بہت ساری ویڈیو جو ہے تیار کر رکھی ہوئی ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر ریلیز کی جائیں گی. 26 ستمبر کو پہلی آڈیو یا ویڈیو عمران خان صاحب کی منظر عام پر آئے گی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے. اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی. کیا آنے دی جاتی ہے یا روک لی جاتی ہے یا کیا اس کا رد عمل پاکستان تحریک انصاف اچھا سمجھتی یا برا سمجھتی ہے, میں اس کے متعلق کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. علیمہ خان صاحب کے متعلق یہ خبر ذرائع کے مطابق آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ نہ الیکشن لڑیں گی نہ وہ سیاست میں حصہ لیں گی. اپنے بھائی کی آزادی کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کی بقا کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بقا کے لیے وہ عمران خان صاحب کے جانشین کے طور پر فرنٹ مین کا کام کریں گی. اور پھر اس کے بعد کیا مشکلات ان کے لیے پیدا ہوتی ہیں, کیا کوئی ریلیف مل سکتا ہے, تحریک کتنی کامیاب ہوگی, یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلیں گے. ابھی فی الحال تک جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج بتایا گیا, آپ کو میں نے پہلے بتایا
کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آتے ہیں وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا, ایک لاہور کے ایم این اے وہ میاں آباد فروخ کے گھر سے گرفتار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جی جن کے متعلق عثمان ڈار ہے, اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کون لے گیا, کس کے پاس ہیں, کہاں پر ہیں. عمران ریاض وہ ابھی تک جو وعدہ کیا گیا تھا عدالت کے اندر وہ بھی ریلیز نہیں ہوئے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, اس کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا. لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مجھے مختلف قسم کی کالز آ رہی ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے کیسوں سے پیچھے ہٹ جائیں, اور مجھے کچھ بتایا سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, نہ آپ کا لینا نہ دینا, آپ کیوں جناب اس معاملے میں پڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کو کوئی دھمکی دے رہے ہوں گے, پہلے جس طرح ان کے بیٹے پر فائرنگ کی گئی, پھر ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ مجھے آئین کی وہ کتاب دکھا دیں جس کے اندر لکھا ہو کہ کسی پارٹی سے کوئی وکیل کا تعلق ہو, اور وہ وکیل جو کسی دوسری پارٹی کے جو کلائنٹ کا وہ اپنا کیس نہیں لے سکتا. اس طرح انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. عدالت کے بعد وہ جب نکلے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کا کیس سننے کے بعد, پھر انہوں نے میڈیا سے ٹاک کیا اور میڈیا سے کہا کہ گو میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں, لیکن میں پیشے کے حساب سے ایک وکیل ہوں, اور مجھے کوئی آئین کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ایسا کوئی کلیہ یا فارمولہ نظر ابھی تک نہیں آیا اپنی 50 سالہ یا جتنی بھی ان کی جو دور وکالت کا جو پیشے کا دور ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے منع نہ کیا جائے, میں آئین, حق اور سچ کے لیے عمران خان صاحب کا جو کیس لڑ رہا ہوں اس کے اوپر میں نے اپنی فیس لی ہے, اور فیس لے کے کوئی بھی وکیل کسی پاکستانی شہری کا, کسی غیر ملکی شہری کا, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, جس طرح کلبھوشن یادیو ہے اس کو فیسلٹی جو دی جا رہی ہے وہ پاکستانی وکیل دے رہے ہیں. کیا وہ پاکستانی وکیل اب بھارت کے ایجنٹ ہو گئے, یا انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا؟ یہ سوال ہیں جی بہت سارے. صرف نشانہ بنانا یا بہت ساری چیزوں پر بات کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن آئین اور قانون کی کتاب کو جس طرح اس وقت پاکستان کے اندر روندا جا رہا ہے یا پاکستان کے آئین کا مذاق کیا جا رہا ہے, یہ بہت سارے سوال ہیں جی. اس کے اندر بہت ساری کہانیاں چھپی ہیں, جس میں سے ایک کہانی انٹرسپٹ نے آج پھر دوبارہ پہلے سائفر والی شائع کی, آج جو نئی کہانی اس نے سامنے وہ لے کر آیا, اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جی.